سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں، آپ کون ہیں، کہاں سے آپ نے علم حاصل کی؟ میں صدیق احمد بول رہا ہوں اور اڑیسہ کا جاجپور ایک ضلع ہے، اس میں کوریئی گاؤں میں میرا مکان ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اور میں نے تعلیم حاصل کی ہے دارالعلوم دیوبند سے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا دینی ادارہ ہے۔ 2020 میں میری فراغت ہوئی ہے دور حدیث سے، اور 2022 میں تکمیل افتہ سے میں نے فراغت حاصل کیا ہے۔ ابھی آپ بتائیں، آپ کا یہ القرآن ایجوکیشن سینٹر کہاں پہ موجود ہے؟ ہمارا یہ ادارہ ویسے اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، یہ مکمل آن لائن ہے، یوں کہیے کہ ہمارے موبائل میں ہی ہے۔ ہم بھی اپنے گھر پہ رہتے ہیں، ہماری پڑھانے والی ٹیچر جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے مکان پہ رہتی ہیں، اور جو ہماری طالبات پڑھتی ہیں وہ بھی اپنے مکان سے پڑھتی ہیں، کوئی اس کا خارجی وجود نہیں ہے۔ البتہ ہمارا آفس اپنے گاؤں میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے آپ نے آن لائن کا راستہ کیوں چنا؟ دوسرے علماء کی طرح آپ بھی مسجد مدرسے میں خدمت کر سکتے تھے۔ اچھا، آپ نے یہ آن لائن راستہ کیوں چنا؟ آپ اگر چاہتے تو دوسرے علماء کی طرح آپ مسجد یا مدرسے میں رہ کے خدمت کر سکتے تھے۔ جی، مسجد اور مدرسے میں رہ کر کے خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑا دینی شعبہ ہے، اور دین کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے علماء اسی لیے تعلیم اور تعلم کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ موجودہ وقت میں ہماری جو نسل ہے وہ بہت زیادہ غلط راستے کی طرف چلی جا رہی ہے۔ خاص کر کے ہماری بچیاں یا نوجوان بچے ہوں یا چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ بھی مغربی فکر سے متاثر ہو کر کے طرح طرح کے خرافات کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، عقائد بگڑ رہے ہیں، لوگ عبادات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں مسلمان خواتین، مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ایمان کی اہمیت ان کے دل و دماغ میں نہیں رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والدین کے اندر اور ان کے والدین نے صحیح دینی تعلیم اور تربیت نہیں کیا، اور دینی تعلیم اور تربیت کرتے بھی کیسے، ان کو خود دینی تعلیم اور دینی چیزوں سے وہ خود معلومات حاصل نہیں کیے ہیں۔ تو چنانچہ یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس سوسائٹی کا اور یہ جو نسل نو تیار ہو رہی ہے اس کے لیے کیا کیا جائے، تو اس کا حقیقی حل کیا ہے۔ تو ہم نے اس کے لیے یہی سوچا کہ اس کے لیے چونکہ جتنے فتنے آ رہے ہیں وہ سب موبائل کے ذریعے سے آ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں ٹی وی ہوا کرتا تھا، لوگ ٹی وی دیکھتے تھے، اچھے لوگ ٹی وی کا مخالفت کرتے تھے، نیک لوگ ہوتے تھے تو اپنے گھروں میں ٹی وی نہیں رکھتے تھے، ہے نا، بزرگ مانا جاتا تھا اس گھر کو جس گھر میں ٹی وی نہیں دیکھتے تھے لوگ۔ آج دیکھیے کسی گھر میں ٹی وی نہیں ملے گا آپ کو، بڑے طبقہ جو ہے وہ ٹی وی نہیں لگاتا ہے، لیکن کوئی محفوظ بھی نہیں ہے، ہر آدمی کے جیب میں موبائل ہے، ہر آدمی اپنے دن کا ایک بڑا حصہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ اس موبائل کے اندر لغویات میں دے دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے غور کر کے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسی موبائل کے ذریعے سے اپنے گھر پہ رہ کر کے سہولت کے ساتھ تعلیم حاصل کرانے کا انتظام کیا جائے، اور اگر ایسا کرا لیا گیا صحیح طریقے سے تو ایک بڑا طبقہ انشاءاللہ اس سے جڑے گا اور وہ اس فائدے کو محسوس کرے گا، اور الحمدللہ اس سے بڑا فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آن لائن اختیار کیا۔ ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا ہے کہ وہ سفر کر کے تعلیم حاصل کرے، وہ اپنے دنیاوی چیزوں میں اتنا زیادہ مگن ہے، دینی ذہنیت اور تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے کہیں سفر کرنا اور دینی چیزوں کے لیے مشقت کرنا اب کوئی نہیں چاہ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سہولت اختیار کیا ہے کہ آپ گھر پہ رہیے، آفس میں ہیں، ہاسٹل میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ اپنا موبائل آن کیجئے، جیسے آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، دوسری چیزیں ایکٹیویٹی آپ یوز کرتے ہیں، آپ کے یہاں ایک لنک جائے گا، آپ اس کو اوپن کریے، آدھا گھنٹہ 45 منٹ ہم کو دیجئے، ہم آپ کو دین اسلام پڑھائیں گے۔ آپ کا یہ القرآن ایجوکیشن سینٹر کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم امت کی تمام بیٹیوں تک پہنچیں۔ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے دل و دماغ کو اسلامی عقائد اور اسلامیات سے رنگ دیں، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ آپ اسلام کے رنگ سے رنگ جاؤ، تو وہ ہمارا مقصد ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خواتین تک پہنچیں، اس لیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر یہ خاتون پڑھ لیتی ہے اور اس کی صحیح تربیت ہو گئی تو ہمارا ایک نسل، ایک خاندان محفوظ ہو گیا، اور اگر ایک لڑکی بگڑ گئی، اس کی تربیت نہیں ہو پائی، تو ایک خاندان بگڑ رہا ہے۔ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، وہ آج ایک لڑکی ہے، کل ایک ماں بنے گی، پرسوں ایک دادی بنے گی، اور ایک خاندان کی وہ جڑ بنے گی، اور اس کے نہیں دیندار اس کے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری نسل برباد ہو جائے گی، دین سے دور ہو جائے گی۔
تو اگر ہم نے عورتوں کو پڑھا لیا اور عورتوں کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کرا لیا، ان کو جو چیز ہم کرانا چاہ رہے ہیں اگر اس مشن میں کامیاب ہو گئے، تو ہم جن فتنوں کے مقابلے میں جلد سے جلوس کر رہے ہیں، بڑے بڑے مشن ہم اختیار کرتے ہیں، وہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ اس کے اندر اس طریقے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بتائیے آپ کے القرآن ایجوکیشن سینٹر میں کیا کیا اور کس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں کئی کورسز چلتے ہیں۔ ایک تو عورتوں کے لیے اسلامک کورس فار وومین کے نام سے ایک کورس ہے جو 2 سالہ نصاب ہے، جس کے اندر قرآن کریم کو صحیح کرایا جاتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہمارے سوسائٹی میں وہ ہے جو بچپن کے اندر نہیں پڑھا ہے، یا پڑھا بھی ہے تو ایسے ہی قرآن پڑھ کر کے ختم کر لیا، دوبارہ کھولا نہیں، اور قرآن کریم کے قاعدے گرامر سے اس کو واقفیت نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ پڑھ لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ اور قرآن کریم کا صحیح ہونا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ نماز میں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو ایک مقصد اس کورس کے اندر یہ چیز رہتا ہے کہ ہم قرآن کریم صحیح کراتے ہیں، اور ساتھ میں جو مسائل ہوتے ہیں، خاص کر کے طہارت کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، جو دین کی انسان کی زندگی کی ضروری بیسک مسائل، ان چیزوں کو ہم پڑھاتے ہیں اس کورس کے اندر۔ اور ساتھ میں ہم عقائد بھی پڑھاتے ہیں تاکہ اس کی ایمان بچ سکیں، وہ بدعات اور رسومات سے محفوظ ہو سکیں، اور سیرت طیبہ کا ایک حصہ پڑھاتے ہیں تاکہ ان کی ذہنیت سیرت طیبہ کے مطابق ڈھل جائے، وہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کو اور حضرات صحابیات کو وہ پڑھیں، ان کو جانیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کی زندگی ہماری زندگی کیسی ہے، معلوم ہوگا تب انسان کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کورس کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے۔ اور ایک کورس ہے ہمارا دینیات کورس، جو چھوٹے بچوں کے لیے ہے، خاص کر کے ایک بڑا طبقہ آج کل شہروں میں جا کر کے رہتا ہے، ایسے سٹی میں رہتا ہے جہاں پر کوئی مکتب نہیں ہوتا ہے، جہاں کوئی پڑھانے والے نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ وہ بچے ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اسکول میں تو پڑھ رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے خوب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم نہیں ہو پاتی ہے۔ ان کے والدین سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو شوق ہے لیکن ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ہم نے ان لوگوں کی سہولت کے لیے یہ آن لائن ادارہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ اپنے بچے کو وہیں بیٹھا کر کے آپ پڑھائیے، چنانچہ ایک بڑا طبقہ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ تیسرا کورس یہ ہے کہ خواتین کے اندر ایسے کچھ افراد پیدا ہوں جو عورتوں کی دینی ذمہ داری کو وہ پورا کریں۔ ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں، مسجد میں جا کر کے تقریر کرتے ہیں، وہاں سننے والے مرد ہوتے ہیں، جلسوں میں بولتے ہیں، وہاں سننے والے مرد ہوتے ہیں، کہیں پر بھی ہماری مجلس ہوتی ہے 90-99% ہماری مجلس مردوں کی ہوتی ہے۔ عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہم وہاں تک پہنچنا ایک مرد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک عالمہ ہوگی ہر علاقے میں، ہر محلے میں ایک بچی ایسی ہوگی جو دینی تعلیم اور اسلام کو صحیح طریقے سے جاننے والی ہوگی، قرآن و حدیث کو پڑھی ہوگی، تو وہ بچی ان عورتوں کی دینی ضرورت کو پورا کرے گی۔ ایک عورت ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، مفتی صاحب کو پوچھنے کے لیے اس کے اندر جھجک محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی سہیلی ہے، اس کی بہن ہے، وہ اپنی بہن سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے، تفسیر جان سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے ان سے۔ تو اسی لیے ہم نے عالمہ کورس بھی شروع کیا ہے تاکہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں گھر میں رہ کر کے یا ہاسٹل میں رہ کر کے، جیسے وہ دنیاوی تعلیم آج کل حاصل کر رہی ہیں، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لاء کی پڑھائی کرتی ہیں، مختلف طرح کے کورسز کر رہی ہیں، تو ایسے ہی وہ ان تعلیم کے ساتھ عالمہ بھی بن سکتی ہیں۔ اگر ایک بچی وہ ڈاکٹر بھی ہو اور ایک عالمہ بھی ہو تو سوچیے سوسائٹی کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر ایک بچی اس نے دنیاوی اعتبار سے بھی خوب تعلیم حاصل کیا، ساتھ میں وہ ایک عالمہ بھی ہے، تو کتنا معاشرے کو اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس ویژن کے لیے ہم نے عالمہ کورس بھی رکھا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی مختلف کورسز ہیں، جیسے ایک کورس ہمارا یہاں چلتا ہے، سال میں 2 مرتبہ ہم کرتے ہیں، 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ جس کے پاس لانگ ٹائم نہیں ہے تو ان کے لیے ہم نے شارٹ ٹائم کورس بھی نکالا ہے، تاکہ 1 مہینہ وہ اپنا دیں تو ان کو بھی دین کی جو ضروری چیزیں اس کو بتایا جاتا ہے، جیسے شوہر کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، گناہ کے کیا کیا نقصانات ہیں، حرام حلال کی تمیز ہے، یہ ساری چیزیں اس کورسز کے اندر جو بیسک چیزیں ان کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر انداز سے میں آپ کو اس بارے میں بتایا، اور بھی انشاءاللہ ہم اس چینل کے اخیر میں پوسٹر وغیرہ آپ کو دے دیں گے، آپ ہمارے ویب سائٹ میں بھی جا کر کے اس کی ڈیٹیلز کو جان سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ بتائیے، اس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے کون کون ہیں؟ ہمارے یہاں پڑھانے والی سب لیڈیز ہیں، چونکہ ہمارے یہاں ادارہ جو ہے 90%، 95% ہمارے یہاں پڑھنے والی بھی طالبات ہیں، تو اسی لیے ہم عورتیں ہی ان کو پڑھاتی ہیں، معلمات پڑھاتی ہیں۔ 11 معلمات ہمارے یہاں ہیں، وہ تعلیم دیتی ہیں۔ البتہ مرد حضرات کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ٹیچر کے اعتبار سے تو ہم کچھ کلاسز پڑھاتے ہیں، اور جو اسلامک کورس فار مین ہے، جو مردوں کے لیے قرآن کا تعلیم ہے، اس کے لیے ایک استاد ہیں، بقیہ سب لیڈیز ٹیچر پڑھاتی ہیں۔ آپ کے یہ کورس کا فیس کتنا ہے اور کون کون سے کورس کرائے جاتے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسلامک کورس فار وومین ہے، اس کا فیس 300 روپے ہے منتھلی، اور عالمہ کورس جو ہے اس میں ڈیلی 5 کلاس ہوتا ہے،
اور اس کی فیس جو ہے وہ 500 روپے مہینے کا ہے. اور جو دینیات کورس ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے ہے اس کا کورس 350 روپیہ ہے. اور ایک حفظ کلاس ہے چھوٹے بچوں کا, اس کا کورس اس کی فیس 500 روپیہ رہتا ہے. یہ ہمارے یہاں کورس ہے. اور جو الگ الگ کورس نکلتا ہے ماہانہ کورس وغیرہ, منتھلی کورس, تو اس کی فیس ہم لوگ بہت کم رکھتے ہیں, 50 روپے 100 روپے اس طریقے سے رکھتے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ آج کے زمانے میں اگر تھوڑا سا اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے, اگر نہیں مال دیتے ہیں تو ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم نے فیس رکھا ہے. ہاں البتہ اگر کوئی ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں اور وہ فیس نہیں دے سکتے تو ہمارے یہاں کھلی طور پر یہ ہے کہ وہ بتا دیں تو ان کے فیس ہمارے یہاں ڈسکاؤنٹ ہو جاتے ہیں, البتہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے ایجوکیشن سینٹر میں اگر کوئی ایڈمیشن لینا چاہے تو کیسا کیا اس کا پروسیجر ہے؟ ہمارے یہاں اگر آپ داخلہ لینا چاہیں تو ویب سائٹ کا کام الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے, لیکن اس کے کچھ ٹیکنیکل ایشو ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک اوپن نہیں ہو پایا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی وہ ویب سائٹ بھی اوپن ہو جائے گا. تو ویب سائٹ آنے کے بعد آپ ہمارے ویب سائٹ میں جا کر کے وہاں ایڈمیشن کا پروسیس ہوگا کرا سکتے ہیں. ابھی جو صورتحال ہے اس اعتبار سے آپ ہمارے نمبر میں, جو نمبر یہاں دیا جا رہا ہے اس نمبر پہ آپ جا کر کے اپنا نام, نمبر, ایڈریس اور جو ایڈمیشن فیس ہوتا ہے 100 روپے ایڈمیشن فیس ہے, تو وہ فیس آپ بھیج کر کے اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. زیادہ اگر آپ کو جانکاری بھی کرنا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے معلوم بھی کر سکتے ہیں.